السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی جو آیت شریفہ اس وقت میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جہاں بیان ہوئے ہیں ان آیتوں میں سے ایک آیت شریفہ ہے. ان آیتوں کے معنی یا مفہوم اور ان واقعات پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بات آپ اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کائنات سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ علیہ السلام اپنے رب سے وصال فرما رہے تھے، آخری گھڑیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور سے کچھ نکلا اور آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کان لگا کر سنا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل رہے تھے الفاظ، وہ حدیثوں میں مشہور و معروف ہیں کہ آپ فرما رہے تھے: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرو رکھو، اور وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو. یہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرماتے دنیا سے تشریف لے گئے. چنانچہ اس امت کو چاہیے کہ ان دو باتوں میں بہت خاص خیال رکھے. ایک تو نماز کا خیال رکھے کہ نماز کچھ بھی چھوٹے نماز نہ چھوٹے، جیسی بھی حالت ہو نماز نہ چھوٹے، جہاں کہیں بھی ہو نماز نہ چھوٹے. اور دوسری چیز نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہی اس وقت ہمارا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اونچ نیچ پیدا کی ہے، پیسے والے کم بنائے ہیں، دولت مندوں پیسے والوں کو دولت مندوں کو کم رکھا ہے تو غریبوں کو زیادہ رکھا ہے. تو جو لوگ معاشی اعتبار سے کمزور ہیں اور کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں، فیکٹریوں میں نوکری کرتے ہیں، حکومت کی نوکری کرتے ہیں، یا کسی خاص انسان کے کسی پیسے والے کی نوکری کرتے ہیں، تو جو لوگ نوکری ہیں، نوکری پیشہ ہیں، خدمت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کوئی ہوگا. اور وہ لوگ نوکری پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حقوق کو سب سے زیادہ اگر کسی نے حفاظت کی ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام میں نوکروں کے اور خادموں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان حقوق کا خیال رکھا جائے، شریعت کی پابندی کی جائے، تو معاشرتی اعتبار سے بھی سارے کام کرنے والے خوش رہیں گے اور دوسرے تمام اعتبار سے بھی وہ دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتے.
دونوں طرف کمی ہوتی ہے۔ ایک تو نوکری لینے والا جو نوکری پہ رکھتا ہے وہ بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، اور دوسری طرف جو نوکری کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے جو شریعت نے ان کو حکم دیا ہے، شریعت نے جن باتوں کا ان کو پابند بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ان لوگوں کو جو نوکری پہ رکھتے ہیں، کام لیتے ہیں، کہ تم کو چاہیے کہ اپنی نوکروں کا خیال رکھو۔ نوکری پر رکھنے والے کو مستاجر کہتے ہیں، یعنی اجرت پر رکھنے والا، اور جو آدمی نوکری پیشہ ہے اس کو مستاجر کہتے ہیں، جیم پہ زبر دے کر کہ اس کو اجرت پہ رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دو آیتیں اس وقت میرے پیش نظر ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عرب میں جس عورت کے بچہ ہوتا تھا وہ دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ اطراف و اکناف کے جو قبائل ہوتے تھے ان قبیلوں کی عورتوں کے حوالے بچے ہوتے تھے، اور وہ کھلی پاک و صاف آب و ہوا میں دودھ بھی پلاتی تھیں، ان کی پرورش بھی کرتی تھیں، ان کی زبان بھی درست کرتی تھی، سال ڈیڑھ سال تک پرورش کر کے لا کر بچے کو حوالے کر کے اپنی اجرت لے کے جاتی۔ آپ تو جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں دیا اور انہوں نے ان کی پرورش کی۔ اور قرآن مجید نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جو دودھ پلانے والی عورت ہوتی ہے، مولود لہو جو ہوتی ہے، اس کے لیے جو باپ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دودھ پلانے والے کے کپڑوں کا انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے، ایک مناسب اجرت اس کو دے۔ ایک تو یہ آیت شریفہ بھی جس میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس عورت کا دودھ آپ پلا رہے ہیں اپنے بچے کو، اس کا خیال رکھو، کھلاؤ پلاؤ، اور اس کی اجرت اس کے ذہن میں جتنا آ سکتا ہے اس سے زیادہ اس کو دو۔ اور دوسرا اہم ترین آیتیں جو دوسری ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے جب چلے، آپ کے ہاتھوں سے ایک آدمی کو آپ نے گھونسا مارا، وہ قبطی قوم کا تھا، یعنی فرعونیوں میں سے تھا، وہ پیغمبر کا گھونسا تھا، گھونسا اتنا بھاری پڑا کہ وہ آدمی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچاتے بھاگے، مصر سے مدین پہنچے۔ وہاں مدین میں جب پہنچے ہیں تو بھوکے پیاسے، پیروں میں جوتے نہیں، خالی پیروں میں چھالے پڑ گئے، بدن کے کپڑے میلے ہو گئے، بہت دنوں کا سفر کرتے کرتے مدین پہنچے، اور ایک درخت کا سہارا لے کر بیٹھے تھے۔ دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس سے کئی لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ایک دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو لے کر پرے الگ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں یہاں کھڑی ہو؟ کہا کہ ہم عورتیں ہیں، ہمارے باپ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یہ لوگ جب فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم پلائیں گے اپنے جانوروں کو، اب تو ہم جا کے بیچ میں پلا نہیں سکتے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور لوگ تھے اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے، عورتیں کمزور تھی پیچھے کھڑی تھی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا اور لے جا کے پانی پلایا۔ اور بعض مفسروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بازو میں ایک دوسرا کنواں تھا جس کے اوپر بہت بڑا سل، پتھر کی چٹان یا سل رکھی ہوئی تھی، جس کا ہٹانا مشکل تھا، تو حضرت موسیٰ نے تنہا اس کو اٹھا کے پھینک کے وہاں سے پانی پلایا۔
اب جو دونوں بچیاں، دونوں لڑکیاں اپنے گھر پہنچیں تو ان کے والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹیوں اتنا جلدی کیسے آ گئی؟ کہا کہ ابا جان ایک نوجوان نووارث اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، اس نے جو ہماری خدمت کی ہے ہم بغیر اجرت کے اس کو کیسے اس کی خدمت کو قبول کر سکتے ہیں؟ کچھ تو دے دیں اس کو، کم از کم کھلا دیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور ان کی زبان سے جو دعا نکل رہی تھی قرآن نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بھوکے پیاسے تھے اور یوں دعا کر رہے تھے کہ اے رب جو کچھ تو کھانے پینے کے لیے دے دے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں محتاج ہوں تیری روزی روٹی کا۔ ایک عام معنی ہے یہ۔ اب روٹی تو آسمان سے نہیں اترتی، اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ ادھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی اور آ کے کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد محترم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم نے جو پانی پلایا اس کا اجر تم کو دینا چاہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، 2 روٹی تو ضرور مل ہی جائے گی۔ اور جب پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور پورا واقعہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب پریشان مت ہو، قوم ظالمین سے تم بچ گئے، ہمارے پاس آ گئے، امن ہو گئے، کھاؤ پیو۔ اس وقت ایک بیٹی نے جو بلا کے لائی تھی اس نے کہا کہ ابا جان یہ نوجوان بہت طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرو، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے۔ کہا ابا جان یہ جو نوجوان ہے یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اسے آپ ہماری بکریوں کو، ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اجرت پہ رکھ لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام چونکے، پوچھا یہ تو میری نظر میں آ رہا ہے کہ یہ نوجوان ہے، طاقتور ہے، لیکن بیٹی تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ نووارث نیا آدمی امانت دار بھی ہے؟ سمجھ میں؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان جب اس نے پانی پلایا تھا تو ہم نے ایک بار بھی ہماری طرف چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں، نیچے نظر رکھ کے اس نے بات کی، اور جب ہم جواب دیے تو جانوروں کو لے کے پانی پلا کے ہمارے حوالے کیا، ہمارے چہروں کو دیکھا تک نہیں۔ اور پھر جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ بلا لاؤ اس نوجوان کو، جب میں پہنچی بلانے کے لیے تو اس نوجوان نے ایسا کیا، اس نے یوں کہا کہ دیکھو میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو، تم ہاتھ کے اشارے سے راستہ بتا دینا، میں آگے چلوں گا، تمہارے پیچھے چلنا میرا اخلاق کے خلاف ہے۔ انبیاء کے اوپر خدا کی سلامتی، حضرت موسیٰ بعد میں نبی بننے والے ہیں لیکن پہلے سے وہ گن نظر آ رہے ہیں۔ تو اخلاق اور کردار، نبی جب پیدا ہوتا ہے اور اللہ کسی کو نبوت دینے والے ہوتے ہیں تو شروع سے ہی اس کا اخلاق اونچا ہوتا ہے۔ کیا تم آگے آگے چلو، میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے چلو، راستہ بتا دینا، میں چلتا رہوں گا۔ اس طرح مجھے اس کی امانت داری کا، اس کے اخلاق کا پتہ چلا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ آپ اس کو اجرت پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ 2 باتیں سمجھ میں آیا نہیں؟ نوکری پہ رکھو کسی کو تو 2 چیزوں کو دیکھ کے رکھو، ایک تو یہ کہ وہ طاقتور ہو، قوت والا ہو، آپ کا کام کر سکتا ہے، دوسری اہم ترین چیز اس سے بھی زیادہ اہم ہے امانت داری۔ امانت دار کھا پی کے پورا
سر منڈا کے چلا گیا تو کیا کرو؟ آج کل تو بہت ہو رہا ہے، یہ پورے پورے اداروں کا سر مونڈ دے رہے ہیں لوگ۔ تو ان خیر من استأجرت القوی الامین، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ابا جان آپ اسے رکھ لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذہن میں بات آ گئی، انہوں نے فرمایا کہ سنو، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج، میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری نوکری کرو اور میرے ہاں کام کرو، ان بکریوں کو چراؤ، ان بکریوں کو ان کی دیکھ بھال کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 8 سال تو میں کہہ رہا ہوں، اگر 10 سال پورے کر دو تو پھر تمہاری طرف سے یہ تمہارا اپنا ہے۔ فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، 8 سال کرو تو بھی ٹھیک ہے، 10 سال کرو تو بھی ٹھیک ہے، تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے، دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں پاؤ گے۔ تو اجرت پہ رکھنے والے کو بھی نیک ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا، اور جو آدمی اجرت پہ رکھا جا رہا ہے اس کو بھی امانت داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ قال ذلك بینی وبینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان میں معاہدہ ہے کہ میں 8 سال یا 10 سال آپ کی خدمت کروں گا۔ ذالک بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، 8 یا 10 میں سے کوئی بھی میں مدت پوری کروں، میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں۔ اخیر کا جملہ بھی بہت قابل غور ہے۔ اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل، ہمارے تمہارے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کا نگران اللہ ہے۔ آپ نوکری پہ کسی کو رکھ رہے ہیں، کوئی شخص آپ کا نوکر ہو رہا ہے، اس کی تنخواہ بات ہو رہی ہے، اس کا ٹائم بات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیے اس کے اوپر اللہ نگران ہے۔ نوکری پہ رکھنے والا اگر زیادتی کرے گا تو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، کام کرنے والا اگر خیانت کرے گا تو بھی اللہ تعالی کی نگاہوں میں ہے۔ واللہ علی ما نقول۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے ایک واقعے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس جگہ حضرات مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ نوکری کرنا، کوئی بھی کام کرنا اسلام کی نظر میں برا نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرو، اپنی حلال روزی روٹی کما کے کھاؤ، بہت اچھی چیز ہے۔ ارے میں اتنے بڑے خاندان کا آدمی یہ کام کروں، خاندان کا آدمی، اتنے بڑے خاندان کا آدمی ہے تو کیا چوری کر کے کھائے گا؟ محنت کر کے حلال کمائی کھانا بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی موٹی نہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھانے والے پر خدا کی رحمتیں ہیں، کوئی پیشہ برا نہیں ہے، ہر پیشہ جو حلال روزی کمانے کے لیے کیا جاتا ہے بہت اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے مکے کی بکریاں چرائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ کہا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ ابو طالب کے جب کفالت میں تھے، ابو طالب کے بچے زیادہ تھے اور گھر چلتا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کی بکریوں کو، جانوروں کو چند قیرات کے بدلے میں کچھ ہی مدت کے لیے صحیح آپ نے یہ کام کیا ہے۔ مسلمانوں سمجھ میں آتا ہے نہیں، کوئی کام برا نہیں ہے۔ بیٹھ کے جو مفت کی روٹیاں توڑتی ہیں وہ برا ہے، ماں باپ کی مفت کی روٹیاں، ساس سسرے کی مفت کی روٹیاں توڑنا یا چوری کر کے کھانا، دھوکے دے کے کھانا، یہ بری چیز ہے۔
کام کر کے حلال طریقے سے دو روزی روٹی کما کے خود کھانا، اپنی بیوی بچوں کو کھلانا، یہ خدا کو خوش کرنے کے برابر ہے، برا کام نہیں ہے. یاد رکھیں، تو کسی شخص کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر خدا کی طرف سے کچھ حقوق آتے ہیں، ان حقوق کی پابندی ضروری ہے. واللہ علی ما نقول وکیل. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کسی کو نوکری پہ رکھتا ہے، اس سے کام لیتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، عام لوگوں کے زبانوں پر بھی وہ حدیث ہوتی ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعطوا الاجر یا اعطوا الاجیر قبل ان یجف عرقه، اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو، یا جس سے تم نے کوئی کام لیا ہے، اس کی اجرت دے دو، ادا کر دو، قبل اس کے کہ اس کا پسینہ سوکھے. کام کرنے میں پسینہ نکلتا ہے نا، پسینہ نکلنے سے پہلے، سوکھنے سے پہلے، ان یجف عرقه، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا اجر ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ادا کرو. یہ مطلب نہیں کہ پسینہ سوکھنا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلت بتائی ہے کہ آدمی کو جتنا جلد ہو سکے کام ہوتے ہی دے دینا چاہیے. لوگ کام لیتے ہیں، جو بات طے ہوتی ہے 10 روپے طے ہوئی تو 9 روپے دیتے ہیں، اس میں کم کر دیا، ڈنڈی مار دیا. کچھ لوگ کام لیتے ہیں 10 روپے ہی دے دیتے ہیں، لیکن آج 2 روپے، صبح 2 روپے، پرسوں کو آیا تو پرسوں آؤ، ٹال مٹول کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث ہے. 3 شخص ایسے ہیں جن کے خلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مدعی بنیں گے. آپ اس کے خلاف لڑنے والے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ شخص بھی ہے کہ جس نے کسی شخص سے کام لیا، اس کی اجرت کو ولم یعطی اجرہ وافیا، اس کی اجرت کو پوری طرح سے نہیں دیا، جتنی بات کیا اتنی دی نہیں دیا، یا اتنا ہی دیا لیکن ٹال مٹول کر کے دیا یا کاٹ کے دیا. جو آدمی اپنے خادموں کی پوری اجرت کو دیتا نہیں اور ان کو پریشان کرتا ہے، قیامت کے دن جب مقدمہ خدا کے سامنے پیش ہوگا، میں خود بھی ایک مدعی بنوں گا، میں خود بھی مدعی بنوں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور میں نے غالباً اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے. کسی بات پہ غصہ آیا. نوکر لوگ بھی الٹے پلٹی حرکتیں بہت کرتے ہیں، غصہ آتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ نوکر لوگ، یہ خادم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ایک دن میں کتنی مرتبہ ان کی غلطیوں کو معاف کریں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوبارہ پوچھا تو دوبارہ خاموش رہے. تیسری مرتبہ پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 2 3 4 5 70 مرتبہ ہے. علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار ان کی غلطیوں کو معاف کرو اور امید رکھو کہ خدا بھی تمہاری غلطیوں کو بار بار معاف کرے. ہم کو سے دودھ کے دھلے ہوئے، ہم بھی تو سر سے پیر تک خدا کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں. تم معاف کرو، امید رکھو اوپر سے معافی کی. تم کسی کو معاف نہ کرو اور خدا سے معافی کی امید رکھو. 70 مرہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے والے تھے، بعد میں اللہ نے دولت دی تھی، بہت غلام تھے. ایک غلام کو پیٹ رہے تھے تو پیچھے سے کسی کی آواز آئی. مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے تھے کہ للہ اقدر منک علیہم، اللہ تمہارے اوپر زیادہ قدرت رکھتے ہیں
تم جتنا اس نوکر کے اوپر قدرت رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ تمہارے اوپر قدرت رکھتے. مارنے سے پہلے یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے اوپر بھی کوئی مارنے والا ہے. تم مارو گے تو ایک گھونسا، زیادہ سے زیادہ تھپڑ مارو گے، گھونسے مارو گے، لیکن جب اللہ میاں ماریں گے تو پھر بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عجیب صحابی گزرے. ان کو زاہد امت کہا گیا. زاہد دنیا سے کنارہ کش. دوپہر کا کھانا پکا کے کھا لیتے تھے تو رات کے لیے کھانا رکھنے کو حرام سمجھتے تھے. اب کھانا پکتا تو سالن کھانا بچ جاتا نا. رات میں بریانی پکی، بچ گیا. روٹی پکائے، 2-4 روٹیاں بچ گئے. ان کا آرڈر یہ تھا کہ اس بچے ہوئے کو کسی کو کھلا کے ختم کر کے سو، رکھ کے سونا جائز نہیں. اب اس جائز ہے یا نہیں ہے وہ مسئلہ الگ ہے. آدمی اگر زکوٰۃ برابر دیتا ہو، غریبوں کا حق ادا کرتا ہو، پڑوسی اس کا بھوکا نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں 2-4 روٹی رکھ کے سو سکتے، ٹھیک ہے. آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ کے ہاٹ باکس کے اندر 10 روٹیاں رکھی ہوئی، یہ کہاں سے جائز؟ گستاخی معاف. تو زاہد امت تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو سخت سست کہا، بلکہ ماں کی طرف سے ان کو شرم دلائی. تیری ماں ایسی، تیری ماں ایسی. جیسے آج کل ماں کے سلسلے میں کچی گالیاں لوگ دیتے ہیں نا، اللہ حفاظت کرے. اس زمانے میں صرف ماں کے بارے میں شرم دلایا جاتا تھا تو کہ تیری ماں کیسی ہے کہ تو ایسا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے جب یہ الفاظ نکلے تو اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ کہی کہ ابو ذر تمہارے اندر اب بھی جاہلیت کی بو ہے کہ تم نے ماں کے ذریعے سے اس کو شرم دلائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی گالی دینا جاہلیت کی بات ہے، حدیث سے ثابت ہوا. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم. یہ تمہارے خادم، یہ تمہارے نوکر، تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہے. بے اللہ چاہے تو اسے بھی پیسے دے دے گا نا، اسے بھی مالدار بنا دے. کیا مشکل ہے اللہ میں کہ جعلہم اللہ تحت ایدیکم. یہ تمہارے بھائی، غریب بھائی، اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے ان کو رکھا ہے. فمن جعل تحت یدہ اخا، جو کوئی اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ کے نیچے نوکر رکھے، فلیأکلہ مما یأکل فلیطعمہ مما یأکل، جو کھاتا ہے اس کو کھلائے. ولیلبسہ مما یلبس، جو پہنتا ہے وہ بھی اس کو پہنائے. ولا یکلفہ من العمل ما یغلبہ، ایسا کام اس کو نہ دے جو اس کو مغلوب کر کے رکھ دے، اس کے ہاتھ سے ہو نہیں سکتا. فإن کلفہ فلیعنہ علیہ، اور اگر ایسا کوئی سخت کام دے دیتا ہے اپنے نوکر کو تو چاہیے کہ اس کی مدد خود بھی کرے. یہ بڑا موٹا ہے 100 کلو کا، اٹھا کے وہاں لے جا کے رکھو. ایک آدمی کیسے اٹھائے گا؟ تھوڑا سا مدد کرو. تو فلیعنہ علیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تفصیل بیان کر. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنا بھائی سمجھو، جیسا دوسری حدیث میں فرمایا اکرموہم ککرامت اولادکم، اپنے نوکروں کی ایسی عزت کرو جیسے کہ اپنی اولاد کی عزت کرتے. آج کا مسلمان تو اپنی اولاد کی بھی عزت نہیں کرتا، تو نوکروں کی عزت کیا کریں. اکرموہم ککرامت اولادکم. پہلی بات یہ فرمائی کہ اپنے بھائی کی طرح سے اس کو سمجھو، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ان کو حقیر نہ سمجھو. جو تم کھاتے ہو وہی اسے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اسے پہناؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر 10,000 روپے کا سوٹ پہنتے ہو تو وہی اس کو پہناؤ. مطلب یہ ہے کہ اس کے اسٹیٹس کے مطابق اس کا کپڑا پہناؤ، اس کو کھلاؤ. چنانچہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے
حدیث پاک میں ہے، ساری ہی حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو جو قیمتی جوڑا ان کے جسم پہ ہوتا تھا، وہ جس رنگ کا ہوتا تھا وہی قیمت کا، اسی کلر کا کپڑا اپنے نوکر کے اوپر بھی ہوتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہے یہ حالت آپ کی کہ آپ کے بدن پر بھی وہی کپڑا ہے اور آپ کے خادم کے بدن پر بھی اسی طرح کا کپڑا پہنے ہوئے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ان کو بھائی سمجھو، ان کی عزت کرو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ اور جو پہنتے وہی پہناؤ۔ چنانچہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، میری عادت ہے۔ آخری دم تک اس حدیث کو انہوں نے نبھایا۔ آج کے زمانے میں دوستو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو نوکری پہ رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، جامع مسجد کی فضاؤں میں ہم بول چکے ہیں، بولیں گے، اپنی آخری سانس تک بولیں، اور باوجود ہے کہ ہم بار بار بول چکے ہیں، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نوکری پہ رکھا جاتا ہے، گیرجوں میں نوکری کر رہے ہیں اور کئی جگہ کر رہے ہیں، اور ان سے کام لینے والا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ ہے، اس کے ہاتھ میں اسپانر ہے، اس کے ذریعے سے اس سر کو مارتا ہے، اس کو نوکری کراتا ہے۔ یہ بچے کام کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ بچے پڑھنے کے لیے ہیں۔ ان کے ماں باپ نہیں پڑھاتے تو آپ ان کو پڑھاؤ۔ نوکری پہ بچوں کو رکھنا جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بڑے لوگوں کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں تو نوکر کو حقارت سے دیکھ کر اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اس کے جو حقوق ہیں اس کو صحیح طریقے پہ ادا کرنا، اور اس کا جو حق ہے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا۔ اور کام، مثال کے طور پر ٹائم، وقت متعین ہوتا ہے کہ اتنے وقت تک یہ کام کرے گا، اس سے زیادہ اس سے نوکری لینا یہ اس کے اوپر ظلم کہلائے گا۔ غلامی کی رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آپ نے میدان عرفات میں غلامی کی رسم کو ختم کر دیا۔ اب کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں، اگر میں لکھپتی ہوں، کسی کو کام پہ رکھتا ہوں تو وہ اپنی مجبوری سے میرے پاس کام کو آ رہا ہے، میرا نوکر نہیں ہے، غلام نہیں ہے، خادم نہیں ہے۔ معاہدہ طے ہے کہ تم میرا کام کرو، میں تمہیں پیسہ دوں گا، بس اتنی ہی بات ہے۔ غلامی کی رسم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کے نیچے کچل کے ختم کر دیا، رون دیا اس کو۔ اب کوئی پیسے والا یہ سمجھے کہ فلاں میرا نوکر ہے، میرا خادم ہے، یہ میرا نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ کسی کو کام لیتے ہو تو پورے معاہدے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر رکھ کر اس کے ساتھ کام لو اور اس کے حق ادا کرو۔ میں اس مضمون کو آئندہ جمعہ بھی عرض کروں گا، نوکر مالک کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ بھی عرض کرنا ہے، انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اب بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک اہم ترین بات آپ سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی فقہی سیمینار ہوا میسور میں، 200-250 علماء پورے ہندوستان سے وہاں جمع ہوئے، علماء کرام، مفتیان نظام، 3 مسئلے اس میں زیر بحث تھے۔ پہلا جو تھا وہ بینک سے جاری ہونے والے کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ایسے جو کارڈ ہوتے ہیں، ان کارڈوں کے بارے میں۔ جہاں تک کریڈٹ کارڈ ہے، وہ ایک کارڈ ایسا جس کے ذریعے سے قرض لیتے ہیں جا کے کسی دکان میں، اس کو علماء کرام نے غلط قرار دیا، ناجائز قرار دیا۔ باقی ATM کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، یہ دونوں کارڈ ہمارے پیسے بینک میں ہوتے ہیں، کارڈ ڈال کے جتنے پیسے چاہے نکال لیے، یا پیسہ پہلے سے بینک میں موجود ہے، دکان میں جا کے پیسہ کچھ خریدا اور کارڈ دے کے پیسہ ادا کیا، یہ دونوں ٹھیک ہے۔ لیکن جو کریڈٹ کارڈ ہے،
اس کے ذریعے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ مثال کے طور پر 15 دن کے لیے آپ خریدتے ہیں، 15 دن کے اندر پیسہ ادا نہیں کیا آپ نے بینک کو تو سود پڑے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی برائی علماء نے یہ بتایا کہ آدمی میں اسراف اور فضول خرچی پیدا ہوتی ہے۔ اب تو کارڈ ہے، دے رہا ہے، وہ بھی لے رہا ہے، یہ بھی لے رہا ہے، وہ بھی لے رہا ہے، اب تو پیسہ دیتے ہاتھ سے پیسہ دیتے ہوئے آدمی کو دکھ ہوتا ہے نا۔ تو اسراف اور فضول خرچی بڑھتی ہے، اور قرآن مجید نے اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ اس لیے بینکوں سے تعلق توڑنے کا ہم حکم نہیں دیتے، بینک سے تعلق رکھو۔ ہندوستان میں بینکوں سے الگ ہونے کا حکم دینا بالکل خودکشی کے مترادف ہے۔ جیسے کسی عالم نے کہا کہ اگر آپ حج کو جانا چاہتے ہیں تو بینک سے ڈرافٹ بنا کے ہی بھیجنا پڑتا ہے، یا پھر کیسے جائیں گے حج کو؟ تو بینک کو استعمال کرو، اس طرح استعمال کرو کہ حرام میں ملوث نہ ہو، سود میں ملوث نہ ہو۔ تو اس میں جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ درست نہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ جینیٹک سائنس، یہ ایسا ہے کہ کوئی بچہ ہے جس کے 2 آدمی دعوے دار ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے، اب کس کو دیں گے؟ اب سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس بچے کے جسم کا خون لے کے ان دونوں کے خون کو لے کے اس طرح ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اس سے میل کھاتا ہے یا اس سے میل۔ اس میں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو درست ہے، غلط استعمال ہوتا ہے تو ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ تحقیق کرا لے کہ اگر ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر تحقیق کر کے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہاں لڑکی ہے اور اس کو ضائع کر دیا جائے، لڑکا ہے تو اس کو باقی رکھا جائے، یہ غلط استعمال ہے۔ سائنس نے ترقی کی ہے، بہت اچھی چیز ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، صحیح استعمال کرو تو درست ہے، غلط استعمال درست نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ تھا میڈیکل انشورنس کا، 300 روپے باندھ دیتے ہیں، 30,000 روپے کا علاج فری ہوتا ہے۔ ہندوستان میں انشورنس کی جو بنیاد ہے وہ سود کے اوپر ہے۔ ملیشیا میں کہتے ہیں کہ وہاں بھی انشورنس، میڈیکل انشورنس ہے، لیکن وہاں انشورنس جو ہے سودی کاروبار نہیں کرتے، باقاعدہ تجارت میں پیسہ لگاتے ہیں، اسے نکال کے جو منافع ہوتا ہے اس کے ذریعے سے میڈیکل کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ اگر یہاں رائج ہو تو درست ہے، یہاں وہ صورت نہیں ہے، یہاں پورا سودی کاروبار ہو۔ اس لیے میڈیکل انشورنس کو علماء کرام نے غلط قرار دیا، ناجائز قرار دیا۔ یہ 3 چیزیں تھیں، آپ حضرات کو میں نے سمجھا دیا، اسے ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی، شرعی احکام کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ حضرات، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نرسری کلاسز کے داخلے چل رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 سال کے بچے بچیاں ان کا برتھ سرٹیفکیٹ لا کر آپ داخل کر دیں۔ دینیات کے ساتھ عصری تعلیم صرف جامع مسجد میں ہی ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی، اس لیے کسی بالڈوین کرسنٹ وغیرہ میں جا کے اپنے بچوں کو برباد نہ کرو، یہاں لا کے داخل کرو۔ دوسری اہم ترین چیز یہ کہ اب امتحانات ہوں گے، چھٹیاں ہوں گی، سمر ہالیڈیز شروع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر جامع مسجد میں ہمارے ہاں اردو کمپیوٹر ہے، اس کا سمر کیمپ ہے، اور پھر شعبہ عربی ہے، اس کا سمر کیمپ ہے۔ آپ حضرات میں جو بھی ان کیمپس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس مہینے مارچ کے آخر تک جب بھی چاہے آپ آ کر ہمارے متعلقہ اساتذہ کرام سے داخلہ لے لیں۔ اپریل کے شروع میں کلاسیں شروع ہوں گی اور وہ سمر کیمپ تقریباً 40-45 دن کا چلے گا۔ اس سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کے بچے بچیاں چھٹیوں کو ضائع کیے بغیر۔ پڑھائی کا بوجھ نہیں ہے، یعنی کہ پڑھائی کے بوجھ کے بغیر ہی بچوں کو بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے۔ اس سمر ہالیڈے میں جو کیمپس لگتے ہیں اس کے تفصیلات آپ معلوم کر کے داخلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں، ان خدمتوں میں
خلوص عطا فرمائے. اور آپ حضرات کو میں یہ کہہ دوں کہ ان ساری خدمتوں کے پیچھے آپ حضرات کی مدد، نصرت اور اعانت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے 5 10 روپیے جو آپ مسجد میں ڈالتے ہیں ان سب کے ذریعے سے ہی یہ سب کچھ کرایا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے. جب کسی چیز کو اللہ ترقی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے اس کو قبول فرمایا ہے. آپ سے ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے بچیوں کو اس سے فائدہ اٹھانے دیجیے. آپ نے جب پیسہ دیا ہے تو فائدہ بھی آپ کو اٹھانا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد، نصرت، اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم کے لیے، عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے، امن کے فیصلے فرمائے. مرنے